جی دوستو، تحابر حسین رانا کا نام ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں ممبئی اٹیک کے کانٹیکس میں، جو کہ نومبر 2008 میں ہوا تھا اور جس میں 166 لوگ مارے گئے تھے، جس میں 6 امریکی بھی تھے۔ تحابر حسین رانا اوریجن تو اس کا پاکستان کا ہے، لیکن یہ کینیڈین نیشنل ہے اور شکاگو میں بیس تھا، اور وہاں پہ فرسٹ ورلڈ امیگریشن سروسز ایک اس کی اپنی کمپنی تھی، اس کو چلا رہا تھا، جو کہ امیگریشن کے معاملات دیکھتے ہیں اور ویزا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس کا تعلق بتایا جاتا ہے ڈیوڈ ہیڈلے کے ساتھ بھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں پاکستان میں ایک اسکول میں ایک ساتھ پڑھے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور اس کے بعد ان کے کانٹیکٹس بھی رہے ہیں۔ اور تحابر حسین رانا نے ڈیوڈ ہیڈلے کو کافی مدد کی اس کی فالس آئیڈینٹی بنانے میں۔ اس کے جو وزٹ تھے انڈیا میں، ممبئی میں خاص طور پر، تو اس کانٹیکس میں اس نے جانتے ہوئے بھی کہ ڈیوڈ ہیڈلے کیا کرنے جا رہا ہے، تحابر حسین رانا نے اس کی مدد کی۔ پھر جب یہ اس کے بعد اس پہ شکاگو میں کیس بھی چلایا گیا تحابر حسین رانا پہ، اور 2 کیسز تھے۔ ایک تو ممبئی اٹیک کا کیس تھا، اور دوسرا جو کیس تھا وہ کوپن ہیگن میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اخبار نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے پبلش کیے کو ہوا، لیکن ممبئی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو ایکوٹ کر دیا گیا، اس میں اس کی کوئی کنوکشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کووڈ کے دوران آئی تھنک 2019 کے کہنے پہ 2020 میں بھارت نے ریکویسٹ کی کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے تو اس کو ممبئی اٹیک میں ایکوٹ کر دیا ہے، لیکن ہم اس پہ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں انڈیا میں، تو آپ اس کو ایکسٹراڈائٹ کریں بھارت۔ تو اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا۔ امریکہ نے 2020 میں دوبارہ اس کو گرفتار کیا، اور پھر ایگزیکٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بھارت ایکسٹراڈائٹ کرتے ہیں رانا کو۔ لیکن پھر رانا نے اوبیسلی قانونی جو بھی اس کے پاس کورس تھا اس کو اختیار کیا، اور اپیلز کی کہ جی ایکسٹراڈائٹ نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ اس پہ ٹارچر ہوگا۔ انڈینز تو ویسے ہی یہ آلریڈی کنوکٹ کر چکے ہیں اسے۔ تو لیکن کچھ دن پہلے یو ایس کے جو ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جان رابرٹس، انہوں نے اس کی جو آخری پلی تھی اس کو بھی نامنظور رد کر دیا۔ اب آج 10 اپریل یا کل 11 اپریل تک تحابر رانا اس کو آلریڈی جو انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ آئی تھنک ہی از آن ہز وے ٹو انڈیا، آج یا کل وہ انڈیا پہنچ جائے گا، اور خبریں یہی ہیں جو انڈیا کا میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو تہاڑ جیل میں رکھا جائے گا، اور پھر مقدمہ چلا کر جو بھی سزا ہوگی وہ دی جائے گی۔ اچھا، اب تحابر رانا کو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہے ممبئی کیس میں تو ایکوٹ کر دیا گیا تھا۔ اب کیا نئے ایویڈنس بھارت کے پاس ہیں، وی ڈو ناٹ نو، لیکن آبویسلی بھارت میں ایک ہائپ تو کریٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ بھارت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ تحابر رانا جو ہے وہ اب ایکسٹراڈائٹ کر دیا گیا ہے بھارت امریکہ سے۔ ڈیوڈ جو ہے ہیڈلے کے متعلق بھی یہی تھا کہ اس کو بھی ایکسٹراڈائٹ کریں، لیکن ڈیوڈ ہیڈلے نے پلی بارگین کر لی تھی، کنفیشن کر لیا تھا کچھ جو بھی 12-13 ٹیررزم کے اس پہ الزامات لگے تھے۔ تو اب اس کو نہ ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکتا ہے بھارت، اور نہ ہی اس پہ دوبارہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو وہ اس وقت جو ہے اپنا عمر بھر کی جو سزا ہے قید، وہ اس کو امریکہ میں پوری کر رہا ہے۔ تو اب یہ ڈیوڈ تحابر رانا کا جانا اوبیسلی ایک بڑا زبردست ٹاکنگ پوائنٹ بھارت کو ملے گا، کہ وہ بار بار لشکر طیبہ کا ذکر کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا ذکر تو کم ہوگا، لیکن یہ بتانے کی کوشش ہوگی کہ جی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس کے پیچھے تھیں، اس سارے آپریشن کے پیچھے، اور لشکر طیبہ کی پوری سپورٹ تھی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کتنے ماسٹر مائنڈز تھے۔ ڈیوڈ ہیڈلے بھی ماسٹر مائنڈ تھا، اور جو ہے تحابر رانا بھی ماسٹر مائنڈ تھا، حافظ سعید بھی ماسٹر مائنڈ تھا، اور لکھوی بھی ماسٹر مائنڈ تھا، ساجد میر بھی ماسٹر مائنڈ تھا۔ پتہ نہیں کتنے ماسٹر مائنڈ تھے سارے اس کانسپریسی میں۔
لیکن چلیے ایک تو سیپریٹ گفتگو ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے آپ کو دوستوں کہ پاکستان نے جب یہ ممبئی اٹیک ہوا تو پورا ہم نے کوآپریشن بھارت کے ساتھ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت نے بہت ہی جلد بازی میں اجمل قصاب کو بھی 2021 نومبر 2012 کو میرے خیال میں انہوں نے اس کو لٹکا دیا، پھانسی دے دی تاکہ کوئی ایویڈنس ہی نہ رہے، اور بہت سے لوگوں کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بٹ یہ ڈیبیٹیبل ہے، وی ڈو ناٹ، کیونکہ اس کو اتنی جلد بازی سے انہوں نے، کیونکہ ہمارا ایک پاکستان کا جوڈیشل کمیشن گیا تھا لیکن وہاں اس کو ملاقات نہیں کرنے دی اجمل قصاب سے کہ اس کو وہ کراس ایگزامن کرتے، اس سے پہلے کہ ہمارا دوسری بار شاید جاتا 2012 میں، لیکن اس کو انٹرویو نہیں، یا اس کو ہمیں کراس ایگزامن نہیں کرنے دیا گیا۔ اور اس وقت جو ہے کیس آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں چل رہا ہے، 6-7 ایکیوزڈ ہیں، اور بھارت ہم پہ یہ پاکستان بار بار یہی الزام لگاتا ہے کہ پاکستان یہ ٹرائل کو جو ہے کنکلوڈ نہیں کر رہا، اور یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں بعض اوقات کچھ بھارت کے کچھ اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹس دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں اس سے بھی نظر آتی ہے یہی بات کہ پاکستان شوڈ ایکسپیڈائٹ، لیکن پاکستان کس طرح ایکسپیڈائٹ کر سکتا ہے؟ میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ کرائم سین جو ہے وہ ممبئی میں ہے اور ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے، تو بھارت کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرائل کمپلیٹ ہو، اور بھارت وہ تعاون کر نہیں رہا۔ اس وقت بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان سے ایک جوڈیشل کمیشن جائے اور 26 انڈینز کو وہ کراس ایگزامن کرے، کیونکہ انڈیا نے ریفیوز کر دیا ان 26 لوگوں کو پاکستان آنے سے یا ہماری کورٹ کے سامنے پیش ہونے سے۔ اسی طرح اور بھی کوئی جو ایویڈنس ہے وہ بھی بھارت ہمیں نہیں ہینڈ اوور کر رہا، تو اس وجہ سے پاکستان اس معاملے کو آگے لے کر نہیں جا سکتا، اور اکثر میں معاملہ بھارت کی جانب سے رکا ہوا ہے، اور اگر آج 2008 سے 2025 میں ہیں اور یہ مقدمہ کنکلوڈ نہیں ہو رہا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اگر کوئی ڈیلے اتنا ہو رہا ہے تو بھارت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اور چونکہ بھارت نے تمام جو خاص طور پہ اجمل قصاب جو کہ واحد شخص ٹیررسٹ تھا جو کہ پکڑا گیا تھا زندہ حالت میں، اس کو ہی پھانسی پہ لگا دیا، اس کا زندہ رہنا بڑا ضروری تھا پاکستان کے مقدمے کے لیے، لیکن وہ ایویڈنس بھارت نے اس کو بھی جانے دے دیا۔ واللہ عالم بالصواب کہ اصل معاملہ ہے کیا، لیکن جو ایلیس ڈیوڈسن کی جو کتاب ہے دا بیٹریل آف انڈیا، جو ایک جرمن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو بڑے کچھ صحیح ایسے اشارے دیے ہیں کہ اس میں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور بھارت اس میں انوالو تھا، بٹ اب یہ ممبئی جو ٹرائل پاکستان میں اگر بھارت کوآپریٹ کرتا ہے چلے گا تو اس سے چیزیں کچھ واضح ہو جائیں گی، لیکن تحول رانا کے بارے میں تو ہمیں کلیئرٹی ہے کہ اس کو کیا سزا ہوگی، اور سزا یقیناً سزائے موت ہوگی یا پھر جو ہے عمر قید سزا دے دی جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید موت کی سزا ہی پھانسی اس کو دے دی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔